الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کا یہ واقعی انعام ہے کہ ہفتے کے ان 3 دنوں میں ہم جمع ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی ضروریات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے اخلاص کا جو بھی تھوڑا بہت حصہ ہم میں سارے کو دے رکھا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کو اور ہماری طرح سارے مسلمانوں کو توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے۔ آج آمین۔ ہمارے سامنے سورۃ الفجر کی آخری نشانیوں کی آیتیں ہیں۔ آیت شروع کی کلا اذا دکت الارض دکا دکا، لیکن بطور یاد دہانی سورۃ الفجر بڑی عجیب و غریب صورت ہے میرے بھائیوں، جس میں 4 قسمیں کھا کر یہ بات پوچھی گئی ہے، کسی اور سورے میں نہیں پوچھا گیا تمہارے پاس عقل ہے؟ ہم جیسے بولتے ہیں کیوں بھائی سمجھ میں آیا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کے لیے اس میں کوئی نصیحت ہے، کوئی بات سمجھنے کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور اسی سورے میں، تو اس کی خاص یہ سورہ بڑی خاص ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مختلف باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، اس میں سے یہ بھی ذکر کیا نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی جگہ بولتا ہے کہ چلو مجھے اللہ میں نے بھرپور دے دیا، اور عمل اس کا خلاف میں جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچی ہے تو پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کے ذکر کرنے کے بعد آج کا جو درس ہمارا شروع ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ شروع ہو رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ یہ ہے آیت، ہرگز نہیں، وہ بات ہرگز نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ کلا، جب بھی لفظ کلا آپ سنیں قرآن کا تو اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں یوں بچھائیں، ہرگز نہیں، وہ بات ہرگز نہیں ہے جو انسان سارے انسانوں تم سمجھتے ہو۔ تو بھی کیا سمجھنا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا، اس وقت کو ذرا سا یاد کر لو کہ جب زمین کو تہس نہس کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ قرآن کی ایک آیت، آپ سوچئے کہ کیا کوئی انسان زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، چاند سورج کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، ندیوں کے بارے میں، سارے انسانوں کے بارے میں یہ جملہ بول سکتا ہے؟ ایک دن آئے گا میں پوری زمین کو تہس نہس کر دوں گا۔ وہ تکبر میں اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں ہر چیز کو خراب کر دوں گا یا میں بہت طاقت والا ہوں، انسان بول دیتا ہے، مگر اس کو معلوم ہے کہ وہ 1 انچ زمین بھی نہیں خراب کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اور اسلام کے اللہ نے، پھر سے سنیے، اسلام کے اللہ ہی نے یہ بات کہی ہے، زمینوں کو توڑنے کی، آسمانوں کو توڑنے کی، چاند سورج وغیرہ کو بے نور کر دینے کی، یہ بات صرف اسلام میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کو مانتے ہیں اور مشرکین ہند جو کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں کو مانتے ہیں، تو کسی ایک انسانوں کے بنائے ہوئے خدا نے زندوں میں سے، مردوں میں سے، نبیوں میں سے، غیروں میں سے یہ نہیں کہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں سب توڑ تاڑ دوں گا اور تم سب کا حساب لوں گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام انتہائی سچا مذہب ہے، کیونکہ جو بات بولنے کی ہے، یہ دیکھیے اسلام ہر بات وہی بولتا ہے کہ جو ایک رب العالمین بول سکتا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے خدا ہیں نا، وہ اس طرح کا انہوں نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، سرے سے نہیں کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے جس کو خدا کا، اللہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے، تو اس نے اینڈ تک کیوں نہیں پہنچایا؟ شروع کرنے سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو بتایا ہم نے کیسے دنیا شروع کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم ختم کیسے کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ختم کریں گے تو کیوں کریں گے، اور بعد میں کیا ہوگا، اور نیک لوگوں کو ان کا پھل ملے گا، کیسا پھل ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا، تمام عربی مفسرین اور اردو وغیرہ کے مفسرین نے اس کے ترجمے یہی لکھا ہے کہ جب زمین کو بالکل برباد کر کے اس کو ایک دم برابر کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ کے تصور میں زمین کو لائیے تو کہیں پر بلڈنگیں کھڑی ہیں،
کہیں پر گھر ہے، کہیں پر کھیتی ہو رہی ہے، کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں پر پانی ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ زمین جو ہے اس کا سرفیس جو ہے وہ ایک مسطح نہیں ہے، ایک لیول کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا تاڑیں گے کہ سب برابر ختم ہو جائے گا. پہاڑوں کو آپ نے سورۃ القاریہ میں پڑھا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جو اس کے جو پہاڑ ہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا جو سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، وہ تھوڑی لمبی آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے اس کو خوبصورتی دینے کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہمیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس زمین پر پھر بعد میں ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو صفا چٹ میدان بنا دیں گے. سعید میدان، جرزا ایک دم صفا، کچھ بھی نہیں موجود. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ اور ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہی درس ختم ہوگا آپ میں سے ہر ایک کو درس کے کو مختصر الفاظ میں بولنا ہے. تو یہ پوائنٹس نوٹ کرتے چلیے کہ جب ہم زمین کے بارے میں، چاند، سورج، پہاڑ، قیامت کی کسی نشانی کے بارے میں جو ہے وہ سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ڈر لگنا چاہیے. ابھی آپ نے جب زمین کے بارے میں قرآن کی آیت سنی، کیا مجھے ڈر لگا؟ کیا آپ کو ڈر لگا؟ یا ہم ایک معلومات کی بات سن رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کی کمزوری کی یہ بھی سب سے بڑی نشانی ہے کہ دین کی بات جو صرف پریکٹس کے لیے ہے وہ ہمارے لیے نالج بن گئی. ہم سن رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، جیسے کہ نالج ہے جو میرے پاس سے آپ کے پاس منتقل ہو رہا ہے. مگر اس آیت کے پڑھتے ہوئے میرے دل پر کوئی خوف نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ میں اکثر کہتا ہوں نا، کنیکشن لوز ہے، ہمارا کنیکشن لوز. بریانی کا لفظ سنتے ہی اس کا مزہ یاد آ جاتا ہے، اور مرچی کا لفظ سنتے ہی اس کی کڑواہٹ یاد آ جاتی ہے. لیکن جنت کا تذکرہ سنتے ہوئے کوئی خواہش دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہوئے کوئی ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا. اور زمین اجاڑ دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. کنیکشن لوز ہے، ایمان کمزور ہے. اور صحابہ کیسے تھے؟ آیت پڑھی رونے لگ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے وقت سے لے کے بعد تک وہ کیا تھے؟ رجل بکا، یہ الفاظ ہیں. وہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن جب پڑھتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ سارے کافر جمع ہو جاتے، اور ہم تو اتنا ہنستے ہیں کہ پاس کے لوگ پریشان ہو جاتے. ہماری حالت بہت مختلف ہے میرے بھائیوں. ہر آیت پہ اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، ہر آیت پر اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے. زمین برابر کر دی جائے گی، یہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا کہ جب قیامت شروع ہو جائے گی تو قیامت کے شروع ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ زمین توڑ دی گئی، آسمان توڑ دیا گیا، مردے زندہ ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد میں حساب کتاب ہوگا. یعنی قیامت کی ایک سنگل نشانی سننے سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اور ویسے سچی بات کیا ہے؟ اذا مات الرجل فقد قامت قیامت. قیامت تو جب آنا ہے وہ آئے گی، مگر جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اذا مات الرجل فقد قامت قیامت، شروع ہو جاتی ہے. کیسے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے موت کا وقت کیا ہوگا؟ یا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے یا پھر عذاب کے فرشتے آئیں گے. اور اس کے بعد پھر جیسے قبر میں اتارا جائے گا تو سوال ہوں گے. پھر جنت جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ بن جائے گی. اور حفرۃ من حفر النار، یا پھر وہ جہنم کا ایک گڑھا ہوگی. تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ جیسے ہی جو ہے وہ زمین ایسے ایک دم برابر کر دی جائے گی، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ برابر کر رہا ہے، یعنی قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ زمین کو برابر کر دیا گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب زمین برابر کر دی جا رہی ہے اور آسمان کو توڑ دیا گیا ہے، ستارے جھڑ چکے ہیں اور سمندروں کے پانی میں آگ لگ گئی ہے،
اور اس کے بعد میں پھر جو ہے آگے کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ زمین برباد. دیکھیے یہاں عجیب دو باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. جب زمین کو برباد کر کے ایک دم سفاشٹ میدان بنا دیا جائے گا اور تمہارا رب اور فرشتے صف لگا کر آ جائیں گے، سامنے آئیں گے. زمین کی بربادی سے لے کے تو کتنے مراحل ہیں، اتنے اسٹیجز ہیں کہ وہ سب ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت اور فرشتے سامنے آئیں گے. زمین کا برباد ہونا، مردوں کا قبر سے باہر نکلنا، ان کا زندہ ہونا، پل صراط کے اوپر بھاگنا، اس کے بعد میں جمع ہونا، اور پھر جناب والا پسینوں میں ڈوبے کھڑے رہنا، عرش کے سائے کے نیچے مختلف لوگوں کو جگہ ملنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، ہماری نسلوں کو شامل فرمائے. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفوں کے ساتھ آئے گا. تو اس سے وہ تو اللہ تعالیٰ تو جب آئے گا صرف فیصلے کے لیے. قیامت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کیوں آئے گا؟ فیصلہ کرنا ہے. آج آخری فیصلہ، الیوم عمل بلا حساب. آج زندگی دی ہوئی ہے کہ عمل کرو، پکڑ نہیں ہوگی. وغدن حساب بلا عمل، اور قیامت میں صرف حساب ہوگا اور عمل کرنے کا چانس نہیں ملے گا. تو اس کیفیت کے ساتھ میں پھر کیا ہوگا کہ بھاگ دوڑ جنت دوزخ کے فیصلے ہو گئے، کھٹا کھٹ کون کدھر، اللہ بچائے. پھر اسی میں آگے اس کے بعد کی صورتیں آنے والی ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ دن آدمی جو ہے اپنے ماں باپ، بھائی اور آپ کے بہنیں اور اپنے ماں باپ سب سے دور بھاگے گا. اس آیت کو سنتے ہوئے ذرا تصور میں لائیے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، میری بیوی، میرے بچے کسی مشکل میں پھنسے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی مدد نہیں کر رہا ہوں، تو بدن میں جھرجھری آ جائے گی، ابھی کھاپ جائے گا. بابا ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو کانٹا بھی نہیں چپ سکتا میری موجودگی میں. یہاں تو ایک لقمہ کھانا کھائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہاں تو گرمی لگ رہی ہے تو اے سی لگا دیتا ہوں. وہاں گرمی جب ہوگی، قیامت اتنا قریب ہوگا تو کون سا اے سی لگاؤں گا. اور جب وہاں پر جہنم میں خدا نہ خواستہ انتہائی برے اعمال کی وجہ سے مجھے یا میرے کسی بھی قریب کے رشتہ دار کو ڈالا جائے گا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے کیا کروں گا؟ میرے بھائیوں، یہ عجیب و غریب سوالات ہیں جن کا تعلق ایک ہی بات سے. اگر میرا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہے تو یہ الفاظ مجھ پر اثر کریں گے. میرا کنیکشن لوز ہے تو میری معلومات میں تو اضافہ ہوگا، مگر میرا عمل وہی رہے گا جہاں وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بچائے. تو اس کے اعتبار سے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، قیامت میں آخر حشر ہونے والا کیا ہے، میں نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اب اس کا جواب دیجیے آپ. جتنے انسان ہیں جو بڑے بڑے عقل مند سمجھے گئے ہیں اور انسانوں میں وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو اگر وہ ایمان رکھتے ہوں تب بھی اور نہ رکھتے ہوں تب بھی وہ اس کی تفصیل بتائیں گے. کوئی بولے گا آپ مجھ جیسے چھوٹے سے ایک معمولی سے آدمی سے پوچھئے، میں بتاؤں گا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا ہے اور قیامت کے آثار بتائے گئے ہیں، اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے، اس کی ساری تفصیل آپ کو دھڑا دھڑ سنانا شروع کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی اس کا کیا جواب دیا؟ یہ جواب صرف نبی دے سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیا کیجیے. آپ نے فرمایا ماذا عادت تعالیٰ، ارے بھائی قیامت کو جب بھی آنا ہے آتی رہے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جیسے اگر ٹیچر سے بچے نے پوچھا، اسٹوڈنٹ نے، سر ایگزام کب سے شروع ہوں گے، تو کوئی ٹیچر تو بولے گا ابھی 1 مہینہ باقی، کوئی بولے گا ابھی ڈیٹ نہیں بتائی گئی. اور ایک سمجھدار ٹیچر پوچھے گا، ارے بھائی ایگزام تو جب بھی شروع ہونا ہوں گے، تم نے کیا اسٹڈی کی ہے؟ تو میں نے اور آپ نے قیامت کے لیے کیا اسٹڈی کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، او ہو کیسی نمازیں جا رہی ہیں؟ ہر نماز ایسی کہ منہ پر مار دی جائے، نعوذ باللہ. اچھا آپ نے روزے رکھے، بوجھ سمجھا، خوشی سے رکھا.
اور رمضان ختم ہو گیا تو آپ نے زبان سے، میں نے زبان سے تو نہیں کہا ارے بھائی چلو رمضان ختم ہو گیا اب پھر کھانا پینا اپنی پیاس بھوک سب چلے گی، لیکن عمل ہمارا بتاتا ہے کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو دل سے نہیں رکھا، رکھنا ہے، اچھی بات نہیں ہے، چھوٹے گی، کچھ تھوڑا سا ڈر ہوگا آخرت کا، لیکن ایک ہے کسی کی محبت میں کھانا اور کسی کی محبت میں نہ کھانا، کسی کی محبت میں تکلیف اٹھانا، یہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ روزہ جو اللہ کی محبت میں رکھا جائے گا نا تو بھوک میں بھی مزہ آئے گا، پیاس میں مزہ آئے گا، گرمی میں پیاس لگ رہی ہے میرا اللہ دیکھ رہا، میں اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، ارے کیا بات ہو گئی۔ تو یہ کیفیت نا جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوگا ویسے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وجہ ربک والملک صفا صفا، خطرناک آیت، یہ آیت بول رہی ہے سب کچھ ہو چکا، مردے زندہ ہو گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں اب بس خالی کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے آنا ہے اور ہر ایک کے جو جلسہ شروع کیا جائے، کھٹا کھٹ ہر ایک کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں بک آ رہی ہے یا لیفٹ ہینڈ میں آ رہی ہے، اور اس کے بعد میں بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ جب سب کچھ ہو چکا اور بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں جا چکے، جانے والے ہیں، تو لوگ بھاگ بھاگ کے ایک ایک نبی کے پاس آ رہے ہیں، حضرت آدم سے شروع کر رہے ہیں ہم کو بچا لیں۔ حضرت آدم کہیں گے بھائی میں نے اللہ کا حکم توڑا تھا، آج میری ہمت نہیں اللہ سے بات کرنے کی۔ حضرت ابراہیم افنا 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 افنا، ہر نبی بولا نہیں بھائی مجھ سے ایسی بات ہوئی تھی اور میں نہیں بات کر سکتا، میں اللہ کو تم لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں بول سکتا، اللہ نے مجھ سے اپنے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا کروں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پہنچیں گے اور جب کہیں گے کہ آپ آخری نبی ہیں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں ہوں نا، میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہے کہ قیامت اور پھر سفارش اور مقام محمود جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو مقام محمود میں ہم اپنی سفارش کے لائق ہوں، 40 نمبر پاس ہونے کے لیے لگتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے 39 لیا تو اس سے جا کے اگر بولا جائے کہ بھائی میرا بچہ فیل ہو رہا ہے آپ پلیز پاس کر دیجئے، تو وہ سب سے پہلے سوال کرے گا اس نے کتنے نمبر لیے، ایک پیرنٹس نے کہا میرے بچے نے 39 لیے، اچھا ٹھیک ہے چلو ایک نمبر ہماری طرف سے پاس کر دیا جائے گا، آپ مقام محمود کے اندر داخل تو ہوں، میں اس لائق تو بنوں کہ میرا نبی میرے لیے سفارش کرے، مجھ سے باتوں میں اپنے اعمال میں درجنوں شرک بھرے ہوئے ہیں، کفریہ جملے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھری ہوئی ہے، میں بندوں کے بہت سارے بندوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوں، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے بیوی پر ظلم کیا ہے، بیوی نے شوہر کی نافرمانی کی ہے، اولاد نے جو ہے ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ نے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، دوست کا حق کھا گیا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، میں نماز مسجد میں پڑھتا تھا، مسجد کے باہر پوری شریعت کو توڑ کے چلتا تھا اور پھر بھی دیندار اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ایسی ہزاروں باتیں کہنے کی، تو اس کے بعد میں پھر میں کہوں آخرت میں سفارش مل جائے گی، یہ بھی خوب رہی، تو پہلے میں اس لائق تو بنوں۔ اور اگر ٹیچر کے پاس ایک پیرنٹ گئے کہنے لگے بھائی میرا بچہ فیل ہو رہا ہے آپ مہربانی کریں اور اس کو پاس کر دیں، ہاں بھائی تمہارے بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں، بولے 15 لیے ہیں، اب 15 کدھر اب 40 کدھر، وہ کہے گا آپ کو خود عقل نہیں آئی کہ چلو بھائی ایک آدھ نمبر کم ہو تو میں دے دوں، میں 15 کو 40 بناؤں، نہیں بھائی چلو 0 لیا ہے، 5 لیے ہیں، 25 لیے ہیں، یعنی پاسنگ مارکس میں ہم میں اور پاسنگ مارکس میں اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ اللہ رب العزت کیسے پاس کرے، پھر بھوک تو جتنا گناہ ہے اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ بچانے والا ہے، کہ وہ جو ڈسٹینس ہوگا پاسنگ مارکس میں اور مجھ میں، تو میں کیسے پاس ہو جاؤں، اللہ کیسے پاس کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے ملے گی، اسی لیے سفارش کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے حوض کوثر کا نبی کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو اس لائق بنائے، تو فرشتے ہٹائیں گے وہاں سے ان کو، نبی فرمائیں گے امتی امتی، ارے 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 بھائی میری امت کے لوگ ہیں،
تو وہ کہیں گے انک لا تدری یا رسول اللہ ماذا احدث بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا یہ جو چند سو مسلمان آپ کے پاس آ رہے ہیں نا پانی پینے، آپ کو نہیں معلوم ہے آپ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا۔ وہی نبی فرمائے گا الیکم عنی الیکم عنی، ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو یہاں سے ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ تو بہرحال یہ سب ہوگا۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جی ہاں، جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص وہاں سے گزرے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، لاسٹ ڈیسیجن ہے، تم کو اس وہاں سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ جو جہنم کو لایا جائے گا، اس بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور اس کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، اس دن جہنم کو جب لایا جائے گا سب کے ساری مخلوق کے سامنے، تو اس جہنم کو کے 70,000 اس کی زنجیریں ہوں گی، 70,000۔ اور کیا فرمایا؟ مع کل زمام 70,000 من الملائکہ، 70,000 جو ہے فرشتے ہوں گے، 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک ایک زمام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تصور کیجئے جہنم گویا ایک ایسے تختے پر رکھی ہوئی ہے ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اس کو کھینچنے کے لیے خود اس تختے کے اندر 70,000 زنجیریں، اور ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے کتنے فرشتے؟ 70,000 اس کو کھینچ لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے مختلف سندوں کے ساتھ میں آئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ اب آپ بولیں گے 70,000 فرشتے، 70,000 زنجیریں، جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ تو اب یہ سوالات بچوں کے بن گئے، کیونکہ انسانوں نے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں بنائی ہے جو پہلے تصور نہیں تھا، اب اس کو ماننا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یومئذ یتذکر الانسان، اس دن جو ہے کیا ہوگا کہ انسان اس دن جو ہے نصیحت حاصل کرنے لگے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا؟ او ہو جہنم، او ہو میرے اعمال، ارے پھر یقول، پھر وہ بولے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، او ہو میری بربادی، ہاں کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا۔ کون سی زندگی؟ جو آخرت کی آ رہی ہے۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ کیجئے، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا۔ ہاں، تو یہ جو جملہ ہے کہ کاش میں آخرت میں اپنی زبان سے کہوں یا دل سے سوچوں کہ کاش میں نے یہ کچھ آخرت کے لیے کیا ہوتا، تو یہ میرے بھائیوں خلاصہ ہے پورے اسلام کا۔ اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں اتنے کام کرو، اتنے کام کرو، اللہ مجھے توفیق دے، بولنا کتنا آسان ہے کہ آخرت میں یہ نہ کہوں کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ ان کا نام ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے محمد بن ابی عمیرہ، تو ان سے وہ کہا کرتے تھے لو ان عبدا خر علی وجہہ من یوم ولد، اگر کوئی انسان پیدا ہونے سے لے کے کیا کرے الی ان یموت حرمن، بوڑھے ہو جانے کر اور بوڑھے ہو کر مر جانے تک، پیدا ہونے سے لے کے بوڑھے ہو کے مر جانے تک اگر سجدے میں پڑا رہے اللہ کے لیے، سجدے میں پڑا رہے پوری عمر، ہمارے اور آپ کے سجدوں کا ذرا حساب لگائیے، 5 وقت کی نماز کا ہر سجدہ کتنے سیکنڈز کا ہوتا ہے؟ میں نے منٹ نہیں کہا، آپ جو ہے وہ جو ٹائمر ہوتا نا، ضروری ہے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے ٹائمر آن کر کے سجدہ کیجیے،
کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیجیے، پھر ٹائمر میں دیکھیے تو آپ کو خود شرم آ جائے گی، مجھے شرم آ جائے گی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید 2-4 منٹ تو ہو گئے، ارے تو 1 منٹ بھی ختم نہیں، 1 منٹ ہوا، مگر سجدے میں جانے کے بعد شیطان بولا کیا سجدہ کر رہے ہو، جبکہ وہ غفلت کا سجدہ ہے۔ نہ ان الفاظ کو محبت اور عظمت سے میں بولتا ہوں، نہ ہی میرا سر اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے گرا ہوا ہے، ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں۔ میری نماز کا ہر سجدہ ایک فارمیلٹی ہے۔ تو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال نے کیا صوفیانہ بات بولی ہے کہ اگر کبھی میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین مجھ سے بولنے لگی کہ تمہارے دل میں تو بت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نماز کے سجدے سے تم کو کیا ملے گا۔ بت لکڑی مٹی پتھر کے جو ہوتے ہیں نا، وہ مندروں میں ہوتے ہیں، عیسائیوں کے چرچوں میں ہوتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ میں ہوتے ہیں، مگر مسلمان کے دل میں مال کی محبت کا ایک بت ہے، بیوی بچوں کی محبت کا ایک بت ہے، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ ایک بت ہے۔ اور ایسے بہت سارے بت ہیں کہ جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے قانون کے توڑنے کے۔ ان سارے بتوں کے ساتھ جب میں سجدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں یہ بھی کروں گا، سجدہ بھی کروں گا، کیا بات ہوگی، اے اللہ میں تو ایسے رہوں گا، مسجد نماز پڑھوں گا، وہاں مسلمان ہوں، مسجد کے باہر میرا جو جی چاہے گا کرے گا، بس تو مجھے معاف کر۔ تو یہ میرے بھائیوں بات ہے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تو کیا ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا کوئی شخص عذاب نہیں دے سکے گا۔ اس دنیا میں یہودی حملے کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور کافر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، ملکوں کے ملک جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ خود مسلمان صبح اٹھنے سے لے کے شام تک، اور شام کو سونے سے لے کے صبح کے اٹھنے تک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میجورٹی مسلمانوں کی اسلام سے دور ہے، اور پھر بھی جنت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اس دنیا میں جو تکلیف آئی، کبھی بھوک کی، کبھی پیاس کی، کبھی مال کی کمی کی، کبھی کچھ اور، یہ تو بہت معمولی تھی۔ اب آخرت کا جو عذاب ہوگا، لا یعذب عذابہ احد، وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ وَلَا یُوثِقُ وَثَاقَهُ احد، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دن زنجیروں سے باندھے گا، ہاں، اور جس طریقے سے وہ پکڑ کرے گا ویسا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں آیتیں یہ بتاتی ہیں آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے انتہائی خطرناک، یعنی اللہ نے یہ فرما دیا اس دن میں جو عذاب دوں گا نا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی دنیا کی مثالوں میں چھوٹے بچے کو دیکھ پھر میں ایسا ماروں گا نا، اس سے پہلے کبھی نہیں مارا تھا، یہی بات ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ہم اللہ کے عذاب کی باتیں سن رہے ہیں مگر ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں آیا، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آئے، ہماری زبان نہیں کانپی، ہم اپنی انہی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کھانا کیا پکے گا، تم کیا کرو گے، میں کیا کروں گا۔ ہمارے دماغ میں وہی ساری باتیں پھر بھی گونج رہی ہیں کہ ہمیں ابھی کیا کرنا ہے اور جبھی کیا کرنا ہے۔ دین ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک نالج بن گیا ہے۔ نالج لے لو، ہماری ٹوٹل دینداری کیا ہے، دین کی معلومات لے لو۔ میرے بھائیوں، دین کی معلومات لینا فرض ہے، آپ ایک فرض ادا کر رہے ہو، دین کی بات پہنچانا ایک فرض ہے، میں بھی ایک فرض ادا کر رہا ہوں، مگر یہ دین ختم نہیں ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص ڈرائیونگ سیکھنے گیا اور اس کو بتایا گیا دیکھو ابھی ایسا کرنا ہے، جب ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، وہ بہت غور سے سنتا رہا، سارے اصول یاد کر لیے۔ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے وہ چلاتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ کا کچھ کر رہا ہے، تو سکھانے والا پھر بڑے شاندار الفاظ استعمال کرتا ہے، دیکھا گدھا ہے، اتنا سب بتایا نا، دماغ میں نہیں بیٹھا، ارے بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہاں 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 میں کرتا ہوں، ہاں ہاں میں کرتا ہوں، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، زندگی ویسے ہی جا رہی ہے۔ دین کی معلومات دماغ میں بہت ہے ماشاءاللہ، الفاظ بہت ہیں، قرآن کی آیتیں یاد ہیں، حدیثیں یاد ہیں، مگر ابھی تک نماز کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک 2 رکعت
ایسے نہیں جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ اس میں دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکا تھا. تو وہ جو آپ کے پاس اور میرے پاس دین کی معلومات ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اسلام پریکٹس ہے، عمل ہے، زبان، بیان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سود، حلال کمائی، حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، اس سے فضول خرچی سے بچنا، بندوں کا حق ادا کرنا. بندوں کے حق ادا کرنے کا نام اسلام ہے. ان حقوق میں روزانہ کے 24 گھنٹوں میں میری زبان کہاں کہاں پھسلتی ہے، اس سے بچنا ہے. میں کسی کو برا نہ کہوں، اس کا خیال رکھنا ہے. میں کسی کو گالی نہ دوں، اس کا خیال رکھنا ہے. میں کسی پر غصہ نہ ہوں، میں کسی پر غصہ نہ ہوں. ایک دن کنٹرول کر کے بتائیے، اگر ہم نے 1 گھنٹہ اپنی زبان پر کنٹرول کیا، سامنے والے نے غلط کیا، گھر میں بیوی بچوں سے غلطی ہوئی یا شوہر سے غلطی ہوئی، بات تو دونوں طرف ہے نا. ارے بیوی غلطی کرتی رہے گی، شوہر نے غلطی کی مگر بیوی کی زبان خاموش رہی، اور ماں باپ نے غلطی کی مگر بچوں کی زبان خاموش رہی، اور بچوں نے غلطی کی مگر ماں باپ کی زبان خاموش رہی. اور یہی حساب جو ہے گھر سے باہر کا لگا لیجیے. ایک دن دیکھیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی، جیسے نماز بڑی نیکی ہے نا، تو اپنی زبان پر قابو پا کر ایک دن گزاریے، یہ طے کر کے میں غصہ نہیں کروں گا. بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. اسی لیے تو دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ. کشتی میں کسی کو اٹھا کر پٹخ دینا اور جیت جانا، ہاں، اس کا نام پہلوانی نہیں ہے. انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ زبان سے کنٹرول کر لے اور غصہ نہ ہو. میں نے ایک مثال دی. میرا مطلب ہے کہ قرآن کی آیتوں کو آیتیں ہم پڑھ چکے، حدیثیں ہم پڑھ چکے اور پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. مگر پریکٹیکلی ہم اس کو کتنا اپلائی کر رہے ہیں، یہی وہ سوال ہے. سب سے پہلے تو مجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بولنے سے اور خود ہی غائب ہونے سے بچا لے. میں ایسا نہ ہو کہ میں ہی گمراہ رہوں اور لوگوں کو ہدایت دیتا رہوں، یا ہم میں سے کوئی اس طرح سے بن جائے. تو پھر یہ ہوگا کہ جناب والا اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب اس وقت تک دیا نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ ان کو کہہ رہا ہے جو گناہ گار ہیں، کافر مرے ہیں، خدا نخواستہ گناہوں کی تو جو ہے وہ تھیلیاں بھر بھر کے لے کر گئے، اللہ بچائے. مگر دوسری طرف مسلمان، نماز پڑھنے والے، رونے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنے والے، بات بات پر بندوں کا حق ادا کرنے والے، اور آخرت میں ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کا خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، بار بار اس بات کو ذکر کرنے والے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ کہے گا. ان سے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کیا بات ہے. اللہ مجھے شامل کرے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، ہماری نسلیں، قیامت تک جتنے لڑکے اور لڑکیاں ہماری نسلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، جب دعا کرو اپنی نسل کے لیے دعا کرو. اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے. آپ نے بڑی اچھی دعا کی، مگر بیٹے کے بعد آپ کا پوتا، اور پوتے کے بعد اس کا لڑکا، اور اس لڑکے کے بعد اس کا لڑکا. اللہ میری بیٹی کی مصیبت دور کر دے، اس کے بعد اس کی بیٹی، اور قیامت تک کے آنے والی نسلیں. تو اپنی دعاؤں میں اپنی نسلوں کو شامل کر لو. نہیں جانتے ہم حبیب بھائی، آدم بھائی، شریف بھائی، انور بھائی، کہ ہم میں سے کون کب کس وقت اپنی نسلوں کے لیے دعا کرے گا تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی. سنور جانے کی مطلب ہی نہیں کہ ہماری نسل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا اور لڑکی ملینئر تو بن ہی جائے گا، کیونکہ ان کے بہت پرانے سگر دادا نے دعا کی تھی، اللہ میری نسلوں کی حفاظت فرما، تو اب نسل کا ہر شخص ملینئر بن جائے گا. جی نہیں، نسلوں، ہماری نسلوں کا ہر فرد، ہماری نسل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا اور لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھ لے پابندی سے، روزہ رکھے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو نہ ستائے. کہ اللہ ایسی نسل ہماری پیدا فرما، اسلام سے وفاداری اور غداری نہ ہو. اللہ بہت یقین مانیے، یہ جو اس وقت چند غدار مسلمانوں کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں نا، انڈیا میں اور آؤٹ آف انڈیا، تو میں تو بار بار یہ دعا کر رہا ہوں. میری دعا کا جز یہ بن گیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری نسل میں جتنے لڑکے اور لڑکے پیدا ہوں وہ اسلام کے غدار نہ ہو، وہ اسلام کے غدار نہ ہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ میری نسل میں خدا نہ خواستہ کوئی غدار لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، وہ مرتد ہو گئی، یا اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا.
یا اس نے مسلم اداروں کو نقصان پہنچایا، بس غدار نہ ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، اور اس کے ساتھ اور جو بھی دعائیں اللہ توفیق دے ہم کریں تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں سے فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس۔ کیا مطلب مطمئن ہونے کا؟ پریشانی کے بعد اگر پریشانی دور ہو جائے تو ہم کیسی ٹھنڈی سانس پڑتے ہیں، الحمدللہ میری پریشانی ختم ہو گئی۔ انٹرویو کے لیے ایک شخص جا رہا ہے، اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کیا میں پاس ہو جاؤں گا، کیا مجھے جاب مل جائے گا؟ کس مصیبت سے جاتا ہے، کیسے تیار ہو کے جاتا ہے، کپڑوں کو 100 دفعے چیک کرتا ہے کہ کیا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ارے ظالم، تو اللہ کے سامنے 5 وقت کھڑا ہوتا ہے، تو نے چیک کیا تیرے کپڑے کیسے ہیں؟ کپڑوں پر ہلکا سا ایک معمولی سا دھبا تھا تو انٹرویو میں جانے والے نے فوراً اتار دیا۔ ارے وہ انٹرویو دیکھنے والا بولے گا ارے یہ تو گندا آدمی ہے، لیکن اس کے کپڑے دیکھو، اور اس کے بعد میں دوسرا شرٹ، نہیں یہ کلر، یہ ویسا، وہ پینٹ ایسی، وہ بال ایسے، 10 دفعے یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جانے کی رفتار، پہنچنے کی رفتار، لائن میں بیٹھنے کی، دل دھڑ 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 دھڑ، یہ ساری کیفیتیں ایک مسلمان کو آخرت کی طلب میں، جنت کی طلب میں، جہنم سے بچنے کے لیے پیش آتی ہیں۔ مجھے رات کو پیش آئی جب میں نے آنکھ کھولی صبح کہ اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، اور دن میرا گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ منٹ میں کچھ بھی کام کروں کہ اللہ ایسا نہ ہو جائے میں آج ایسی غلطی کروں کہ جہنم میں گرا دیا جاؤں، اے اللہ جنت، اے اللہ جنت، اے اللہ دوزخ، اے اللہ دوزخ، اور کرتے کرتے میں پھر جب سونے لگا میں نے حساب لگایا، اوہو آج تو بہت دل غافل رہا، ذکر غفلت سے ہوا، نماز غفلت سے ہوئی، کل بھی ایسا ہوا تھا، پرسوں بھی ایسا ہوا تھا، پیدا ہونے سے ایسے ہو رہا، پھر یہ نماز اللہ کے پاس جائے گی کیسے؟ نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غفلت سے نمازیں پڑھی، میں کل سے جو ہے تو تیاری کے ساتھ پڑھوں۔ یہ جو ایک مسلسل انٹرویو میں جانے والے کی جو کیفیت ہے، اگر ہر مسلمان کی بن جائے، دیندار مسلمان کی بن جائے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں تو جنت میں کیسے جاؤں گا؟ آپ جب مسجد میں جائیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان سب پہ نظر ڈالیں۔ مجھے تو صاف لگتا ہے اگر اس مسجد میں کوئی مجرم بیٹھا ہے تو میں ہوں، یہ سب اچھے لوگ ہیں، میں مجرم ہوں، میں کیا بولوں وہاں اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، کروں میں سارا غلط، بعدیں بولے اللہ مجھے جنت دے دے، خوب رہی۔ تو میرے بھائیو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قیامت میں دیندار، اللہ کو راضی کرنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، شریعت پہ چلنے والا مسلمان، آخرت میں سب ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، وہ مزے میں، اس کو اطمینان ہے، اطمینان کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا، اطمینان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ دے دے، وہ زبان سے نہیں ملے گا، وہ عمل سے ملے گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جاؤ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ، تم بھی راضی ہم بھی راضی، راضیہ مرضیہ، تم راضی ہو ہم سے، مرضیہ، اور ہم بھی تم سے راضی ہو گئے، تمہارا نفس ہمارے پاس، تمہارا جسم، تمہارے خیالات، تمہاری باڈی، ہم اس سے راضی رہے، تم نے جو کچھ کیا، فادخلی فی عبادی، تو جو بندے میرے جنت میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، واہ واہ، اللہم آمین، اللہ بنایا ایسا۔ ہاں، اس کے بعد وادخلی جنتی، جاؤ میری جنت میں چلی جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ سے لے کے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ 2 دفعے بولی جائے گی۔ نمبر 1، اگر ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو جیسے 24ویں پارے میں ہے کہ فرشتے آئیں گے مرنے کے اس پہلے پہلے اور بولیں گے ہاں کہ نحن اولیاءکم فی الدنیا وفی الآخرہ، ارے بھائی ہم تو تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، وہاں آ کے بولیں گے مت ڈرو اور تم آرام سے جا سکتے ہو، تو یہ آیت پر فرشتے پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آخرت میں جنت پہ جانے سے پہلے بالکل ایسے ہی کہ جب کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو تالیاں بجتی ہیں،
اور جب سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آدمی اسٹیج پر جاتا ہے اور چیف گیسٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لینے لگتا ہے تو چیف گیسٹ سے بولتا ہے ویل ڈن ویل ڈن، ہاں تم نے بڑا اچھا کیا. اللہ رب العزت بول رہا ہے، فرشتے بول رہے ہیں او ہو اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، ہم بھی خوش ہیں تم سے، تم بھی ہم سے خوش ہو، اللہ اس لائق بنائے، آؤ میرے بندوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تو یہ ہے میرے بھائیوں، بس خلاصہ ایک ہی ہے، کیا جنت ملے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں. کیا جہنم سے بچ جاؤں گا؟ میرے پاس نہیں. اپنی پرسنل لائف صرف جہنم والی ہے. ہماری نیکی بھی استغفار کی محتاج ہے. جیسے کہ ہمارے علماء نے کہا کہ ہم جس زبان سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کہنے کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس میں بھی ہمارا دل ساتھ میں نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے بھائی یہ کیا کوئی گانا ہے تم گا رہے ہو کہ تمہاری زبان سے الفاظ دھڑ 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 نکل رہے ہیں؟ یہ توہین ہے. اگر آپ مجھے بولیں سفر 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 سفر، میں بولوں گا بھائی آپ میرے نام کا مذاق کیوں اڑا رہے؟ ماشاءاللہ مسجدوں میں 99% میں تو جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہوں انگلیاں کیسی چلتی ہیں، اور میں سوچتا ہوں یا اللہ معلوم نہیں کیا یہ کوئی وہ ٹائمر کی مشین لگی ہوئی ہے کہ انگلیاں در 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 چل رہی ہیں. کیا ہے بھائی، کون سا ذکر ہے بھائی؟ ارے تم اللہ کا نام لے رہے ہو یار، ذرا ایسا لو کہ تم کو بھی مزہ آئے، اللہ کی طرف دھیان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ. چلیے بہت اب ہی اچھا ابتدا درس کیجیے کہ درس کا مختصر خلاصہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ایک ایک دو جملوں میں بیان کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے ہر شخص جو ہے کسی ایک دو آیتوں کے بارے میں بولے، لیکن ہمیں سے ہر شخص بولے گا نا انشاءاللہ. دیکھیے جب آپ لوگ کہتے ہیں نا ہر درس میں، یقین مانیے مجھے نئی بات سننے کو ملتی. تو علم کسی کی جاگیر نہیں ہے. آپ اخلاص سے سوچیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے علم پھیلائے گا. بسم اللہ. اس دن جو ہے زمین برابر کر دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ مسطح کر دی جائے گی، نہ پہاڑ اونچے ہوں گے، نہ سمندر کی گہرائیاں نیچے ہوں گی، سب بالکل برابر کر دیا جائے گا. اور میدان ہوگا اور اس میں تمام فرشتے آئیں گے اور سب صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس درمیان میں پورا پروسیس ہوگا، سب مردے اٹھ جائیں گے اور پلسرات پہ سے گزر کے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. جزاک اللہ. آپ نے بہت سلیس انداز سے اس کا جو مختصر معنی مطلب تھا آپ نے بتا دیا. اگر ہمیں ہمارے ساتھیوں میں کسی کے ذہن میں اور کوئی بات آتی ہو. ظفر بھائی میں یہ سمجھاؤں گا جس نے پہلے یہ قسم کھائی ہے والفجر کی، یا یہ وہ پہلے جو کہہ رہا ہے فاطر السماوات والارض، اس کا بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ یہ زمین بھی جو ہے جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو برابر کر دوں گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو برابر کر دوں گا. پھر آگے اس کے جو ہے اس نے جو اچھے کام کیے ہوں گے ان کے ذکر ہے، جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ ان کے کیا ہوگا. یہ جو مینول جو قرآن مجید جو ہمارا لکھا گیا ہے وہ لکھنے والا نے ہی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور اسی کو قیامت والے دن رکھا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. یہ تینوں چاروں لائنوں کے اندر یہی ایک چیز آئی ہے کہ یوم دن یتذکر الانسان انا لہ ذکرات، اور اس کے بعد جو ہے وہ افسوس بھی کرے گا کہ جو اس کو ہوگا کہ وقت ضائع کیا ہوگا. میں تو یہ سمجھاؤں کہ اس کے چار بہت پیاری بات آپ نے پہلے جملے میں بڑی پیاری بات کہہ دی. جس نے زمین بنائی ہے وہ بول رہا ہے میں نے بنایا میں توڑ دوں گا. کتنی صداقت ہے اس بات میں انور بھائی، اللہ اچھا رکھے آپ کو، کہ جس نے بنایا وہ بول رہا ہے ارے بھائی میں نے بنایا میں توڑ رہا ہوں. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے. حیاک اللہ. میں ہی توڑ سکتا ہوں، میں ہی توڑ سکتا ہوں. جی میں توڑ سکتا ہوں. بالکل سبحان اللہ. اگر اور کوئی اضافہ. چلیے ہمارا جو غرور ہے کہ ہم نے یہ کیا، اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری آزمائش میں پوچھے گا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. اب چلو اس کے جواب کے لیے میں پوری جو کائنات بنایا ہے میں اس کو ختم کر دوں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو جواب دینا پڑے گا. تب تمہاری جو بھی تم نے کیا ہوگا
वो सामने आ जाएगा। बहुत इसीलिए इंसान को सोचना है कि जो भी मैं करूं अल्लाह ताला के नजदीक, अल्लाह ताला के करीब मुझको जाना है, मुझको सोचना है, मुझको जवाब देना है। कल जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया मुझको, उस पर मैं गुरूर करूं नहीं, बल्कि शुक्र अदा करूं। और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया, वो आजमाइश थी, उस पर मैं सब्र करूं। ये सारी बातें उस रोज हमको माशाल्लाह देना पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी है। और अल्लाह ताला ने कहा कि तुमको पैदा किया मैंने, तो ये कि तुम मेरी इबादत करो और अपने आप को कल के लिए तैयार रखो। कल क्या जवाब दोगे मेरे सामने, इसके लिए अपने आप को तैयार रखो। और ये जज़ाकल्लाह इसका मकसद है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जफर भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी। मुझे सिर्फ एक लफ्ज का तर्जमा चाहिए, अभी नहीं जब भी। फातिर समावाति वल अर्द, जब मैं ये पढ़ रहा था उसके साथ में ये एक लफ्ज जो आया है जी फातिर समावाति वल अर्द, कि उसके अंदर ये जमीन और आसमान भी समाये हुए हैं, उसकी कसम भी आ जाती है। इसकी जी। कभी मुझे तशरीह मुझे आप अगर जब भी कभी वक्त हो तो प्लीज इसका जिक्र जरूर कीजिए। देखिए, पहले लफ्ज़ फातिर इसको समझिए। फातिर का तर्जुमा होता है कि कोई चीज सिरे से नहीं थी और उसको बनाया। अगर आप कहें कारपेंटर ने टेबल बनाया, तो लकड़ी थी तो बनाया। आप कारपेंटर से बने यार एक टेबल बना दो, उसने कहा भाई लकड़ी तो ला दो। नहीं, मैं लकड़ी तो नहीं दूंगा, ना लोहा दूंगा, ना प्लास्टिक दूंगा, कोई चीज नहीं दूंगा, मगर तुम्हें टेबल बना दो। बोलेगा भाई ऐसा तो नहीं होता। फातिरी समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों को हमारे मुफस्सिरीन ने तर्जुमा लिखा अदम से वजूद बख्शा, यानी वो थे ही नहीं और उनको बना दिया। तो हम इसका यही तर्जुमा करेंगे कि जमीनों और आसमानों को ना होने के बावजूद भी उसको होना बना दिया और उसको बनाकर तैयार करके दे दिया। माशाअल्लाह, सही, चलिए माशाअल्लाह, दुआ कर लें आदम भाई। जज़ाकल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा या रब्बना या मालिकल मुल्क या मन खलक़ कुल्ल शैइन लियब्लुवना मन अहसनु अमला या मन खलक़ल जन्नत वन नार या मन युदखिलुल मुमिनीन फिल जन्नह वल काफिरीन वल आसीन फिन नार या मन खलक़ यौमल क़ियामा वल हश्र वल हिसाब रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिल गाफिलून। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हमारे दिल सियाह हैं और ए अल्लाह तेरी नाफरमानियों का पर्दा पड़ा हुआ है। ए अल्लाह, न खौफ होता है न डर लगता है। ए अल्लाह, जन्नत का तज़किरा सुनते हैं तो हमारा दिल माइल नहीं होता, और ए अल्लाह जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं हमारा दिल नहीं डरता। ए अल्लाह, इस बेबसी से हमारी हिफाजत फरमा। ए रब्बुल आलमीन, तेरी हर बात को सही समझना, सही अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा। ए रब्बुल आलमीन, क़यामत में क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे जितने माँ बाप और जद्दे अमजद दादा और अल्लाह हमारे सबके पड़ोसी और अल्लाह हमारे तमाम रिश्तेदार तेरे हुजूर पहुंच चुके हैं, उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लों का क्या होगा। ए अल्लाह, तो अल्लामुल ग़ुयूब है। ए अल्लाह, गैब का सारा इल्म तुझे मिल है। ए अल्लाह, और तूने फरमाया कि अमल करो और जो है तू हमको सवाब देगा और जन्नत देगा। ए अल्लाह, हमने अब तक की जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजारी, ए रब्बुल आलमीन उसे माफ़ फरमा, और ए अल्लाह सच्ची तौबा अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरा डर अता फरमा। ए अल्लाह, जन्नत में जाने वालों का तज़किरा सुनते हैं, दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा कि हमको भी उनमें से बनाए, और जहन्नम में जाने वालों का तज़किरा सुनते हैं, ए अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा कि हमारी इससे हिफाजत फरमा। फिर इस दुआ पर कायम रहना आसान फरमा, वो हमारा अता फरमा जिससे हम अपनी मांगने वाली चीज़ को साबित करें कि हमने मांगा नहीं बल्कि अमल भी किया। ए अल्लाह, हमें लोगों में से न बना जिन्होंने हाथ उठाकर तुझसे दुआ मांगी और जब हाथ दुआ करके उठे तो उसी के खिलाफ भी किया। हर दिन और हर रात के हर सेकंड और हर मिनट में तेरा ध्यान, तेरा तक़वा अता फरमा। किसी अमल के करने से पहले हमें सोचने की तौफीक अता फरमा, तू राज़ी है या तू राज़ी नहीं है, तुझे हम गुस्सा दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं। ए अल्लाह, हमको, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारी तमाम नस्लों को इस्लाम से वफादारी अता फरमा, गद्दारी से बचा ले, शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, फजूल खर्च करने से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा।
कंजूसी से हिफाजत फरमा, गीबत से, लड़ाई झगड़े से और अल्लाह खुद गर्जी से, अल्लाह गुस्से से और किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने से हमारी हिफाजत फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमें उन लोगों में से बना कि जब वक्त आया आखिरत में जाने का, जिंदगी के ख़त्म होने का, तो हमने कलमा पढ़ा, और अगर हमने ज़बान से न पढ़ा हो मगर हमारे दिल में कलमा था, हमारे अमाल में कलमा था, ऐसी मौत अता फरमा। और अल्लाह जब तेरे सामने आए तो तू हम उन लोगों में से हों जिनके बारे में तूने फरमाया नफ्स मुतमइन्ना, और जा अपने बंदों में शामिल हो जा, जन्नत में जा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे तमाम रिश्तेदार, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें आखिरत तक के हम सबको इसमें शामिल फरमा, उसकी तैयारी अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, जैसे तुझसे दुआ मांगते हैं ऐसे ही अमल की भी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, बीमारियां फैली हुई हैं, ए अल्लाह ये बीमारी जो सारे इंसानों के लिए एक अज़ाब बन गई है, ए अल्लाह सबसे पहले तेरे वो सारे बंदे जो इस्लाम कबूल करके बैठे हैं, इस्लाम में लाए हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ए अल्लाह उनकी मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह उनके तुफैल, ए अल्लाह तेरे तमाम काफिर बंदों की भी अल्लाह हिफाजत फरमा, इस बीमारी से हिफाजत फरमा, बदन की और रूह की, आमाल की बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए रब्बुल आलमीन, तेरा एक बंदा है आमिर, उसका नाम है, ए अल्लाह तो किसी के नाम लेने का मोहताज नहीं है, ए अल्लाह पड़ोस में रहता है, पड़ोसियों के हक तूने हमें सिखाए हैं। ए रब्बुल आलमीन, इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ऐसे न जाने कितने मुसलमान हमारे भाई और बहनें, ए अल्लाह बच्चे इस दुनिया के हर मुल्क में पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, ए रब्बुल आलमीन उन सबको भरपूर शिफाए कामिल और राजिल अता फरमा, और अल्लाह दीन के लिए अता फरमा, उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा और दीन के लिए बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी इन दुआओं को और दुनिया के हर मुसलमान की हर जायज़ दुआ को ए अल्लाह अपने फضل व करम से कबूल फरमा। और सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि सहबी अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह संडे को मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। ये जी, मैं पूछा था ये जवाल का वक्त किस वक्त होता है? अभी भाई मैंने भी अक्सर सोचा है कि सूरज कब निकलता है, जब उससे जवाल होता और जब गुरूब होता, वो हमारी घड़ियों को देख के नहीं होता। अब ये जो हमारी घड़ियों के टाइमिंग्स हैं, ये जो है ना, बस समझिए कि समझने के लिए है। तो उस लिहाज से चूंकि ये हदीसों में, कई हदीस से साबित है कि ऐसे वक्त में शैतान जो है होने वाले सजदे को, वो सजदे को मुझे सजदा हो रहा है, तो इससे बचने के लिए 5-7 मिनट पहले अगर हम रुक जाएं और सजदा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बाकी घड़ियों में जैसे जैसे टाइम लिखा है उसके लिहाज से ही समझ लें। हमने ये सुना है एक तकरीर में कि जुमे के दिन जवाल नहीं होता किसी हदीस में तो नहीं आया है? किसी हदीस में अच्छा, ठेठ ये अल्फाज नहीं है, मगर अच्छा। उलमा जो है, अब अल्लाह ताला हमको भी हिदायत दे, उनको भी दे, बाज बातें मसलहतन कहते हैं मगर वो समझ में नहीं आने वाली बात है। जुमे के दिन ना पढ़ने वाला, उसको उसका ईमान थोड़ा गर्म हो जाता है, वो जल्दी आ जाता है, और उसके बाद में उसने तो बहुत दिनों से सजदा नहीं किया है, उसको अल्लाह ताला नमाज की तौफीक देता। आप हर मस्जिद में देख लीजिए आसपास, अब वो जनाब उनकी नमाजें हो रही, अब उनको कौन फतवा दे कि भाई अभी सवाल हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ, तो अभी फतेहबाजी चलेगी तो एक फितना उठेगा। तो उलमा ने कहा भाई जुमे के दिन सवाल नहीं है, आओ पढ़ो, आओ पढ़ो। तो ये उलमा ने कहा है, हदीस में साफ नहीं आया है। हम और आप दीन की थोड़ी समझ रखते हैं, तो हमें अपने तौर पर भी और अपने जानने वालों के को जो हमारी बात को, दीन को समझते हो, तो उन्होंने कहा भाई देखो जरा जवाल के वक्त का ख्याल करो। किसी के कहने और किसी के ना कहने से न जवाल होगा या नहीं होगा, वो तो होगा। मतलब देखिएगा आप भी, कोई हदीस ऐसी है कि जहाँ लिखा हो इल्ला जुमा होता है, अगर ऐसा है नहीं। अभी भाई बहुत मजेदार बात की आप। इंशाल्लाह फिर भी देखता हूँ। जी जी जरूर। आप हमारी जो ये जो हमारी छोटी सी इल्मी मजलिस है, इसमें आप इमाम बुखारी है, हर चीज को बहुत पटकते हैं, मालूमात ले लेके भी करते हैं।
इंशाल्लाह मैं देखता हूँ विश्वास हाँ करता हूँ। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। और आज हमने भेजा कुल्लाह वहद की फजीलत के लिए एक हदीस आई है, आपको उसकी मैंने भेजा। बहुत सारी हदीसों की खुल्लाह की वाकई बहुत फजीलत है, फिर भी जो बयान की गई है मैं देख के बताता हूँ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई आपकी चलिए, फिर भी- भाभी बाजी की सबकी तबीयतें सही होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अल्लाह आबाद रखे हम सबको, हमारे घर अस्सलाम वालों को। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह वालेकुम सलाम व आदम भाई रहमतुल्लाह अल्लाह व आबाद रखे बरकातुहू। साकी तेरी महफिल को। जी आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह संडे को मुलाकात होगी।